واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 1 سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں تلخیص الاصول اصول فقہ کورس الاستدلال بالمنطوق الصریح مبحث ہم دیکھ رہے ہیں۔ الاستدلال بالمنطوق الصریح کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ وہ استدلال جو براہ راست قرآن و سنت کے الفاظ سے کیا جائے، وہ استدلال جو براہ راست آپ کو قرآن و سنت کے الفاظ سے حاصل ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ استدلال المنطوق الصریح ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہم نے دیکھی تھی، ایک تو استدلال بالمنطوق الصریح مفرد اور دوسرا استدلال بالمنطوق الصریح مرکب۔ اب نیچے جو تھوڑا سے کلمات دیے گئے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات ابھی چل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ گزشتہ سبق وہ ختم ہوا۔ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں سے اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو کلام اللہ کے بعد یہ 4-5 کلمات سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ فضیلت اور خیر و برکات والے کلمات ہیں، اس کی اگر مفرد کے اعتبار سے تحلیل ہو اور اس کی اگر مرکب کے اعتبار سے تحلیل ہو، اور استدلال وہی جو آپ نے منطوق الصریح سے کرنا ہے، یہ پہلے تو بتائیں یہ منطوق الصریح ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ یہ منطوق الصریح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ منطوق الصریح ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ منطوق الصریح ہے۔ اب نطق جس سے آگے وضاحت سے پورا معنی دینا ہے، آگے تھوڑا سا کہ ایک دفعہ دیکھ لے تاکہ جو نا وہ اس کو آپ تحلیل کرنے میں آپ کو اگلے صفحے سے تھوڑی سی مدد حاصل ہو سکے، تاکہ اس کو کلیہ بنایا جائے، آگے اس کی کیا ہے پریکٹس کی جائے۔ اس سے کے اوپر پریکٹس کریں گے، پہلے کلیہ دیکھ لیں وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں دلالت المنطوق الصریح، منطوق صریح کی دلالت افراداً مفرد کے اعتبار سے، مفرد کے اعتبار سے منطوق صریح کی دلالت وہ کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں منطوق الصریح، منطوق صریح یراد بہ، ارادہ کیا جاتا ہے اس منطوق صریح کے ساتھ تارتاً کبھی کبھی ایسے کلام کا، الکلام الذی ایسا کلام، ناطق بہ نطق کرتا ہے، بولتا ہے، بیان کرتا ہے، زبان بیان میں لاتا ہے، بہ اس کلام کو، المتکلم متکلم لاداء المعنی معنی کی ادائیگی کے لیے، معنی کی ادائیگی کے لیے، ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے، اندر چھپے ہوئے راز کے لیے، اس کے بیان کے لیے جو نطق کرتا ہے اس نطق کو کیا کہا جاتا ہے؟ منطوق الصریح۔ آگے بھی دیکھیں وتارتاً، اور کبھی کبھی اس سے مراد یہ چیز بھی لی جاتی ہے، کون سی؟ المعنی الذی، وہ معنی یا ایسا معنی کہ دلالت کرتا ہے علیہ اس پر، الکلام کلام، المنطوق منطوق کلام اس معنی پر کیا کرتا ہے؟ دلال کر۔ اب مطلب کیا ہے؟ جب تک اس مفہوم اور معنی تک آپ کو لفظ نہیں لے کے جاتا، جس مقصد کے لیے، جس معنی کے لیے لفظوں کا انتخاب کیا گیا ہے، تو آپ سچی بات ہے کہ منطوق صریح کے فہم کو بھی آپ نہیں پہنچ سکے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مرادی معنی اور اصل اندر چھپا ہوا معنی اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ آگے بھی دیکھیں والکلمات المفردہ، اور کلمات مفردہ بے اعتباری نوعیتی دلالاتیہ، اپنی دلالت کی نوعیت کے اعتبار سے، علی المعانی المقصودہ، معنی مقصودہ پر، مقصودی معنی کے اوپر دلالت کی نوعیت کے اعتبار سے کلمات مفردہ اس کی اقسام جمہور کے ہاں کتنی بن رہی ہے؟ بالنطق کی، نطق کے ذریعے، والتکلم اور تکلم کے ذریعے، علی انواع متعددہ، مختلف متعدد انواع پر مشتمل ہے۔ عند الجمہور، جمہور کیا؟
اور واحیہ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 المتباین، نمبر 2 المترادف، نمبر 3 المشترک، نمبر 4 الحقیقہ، اور نمبر 5 کیا ہے؟ المجاز، نمبر 6 العام، نمبر 7 الخاص، نمبر 8 المطلق، نمبر 9 المقید۔ یہ 9 معنی، 9 چیزیں ایک لفظ کے اندر آپ نے چیک کرنی ہے، ایک لفظ کے اندر۔ ابھی تو متباین وہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے، لیکن اب اس کے اعتبار سے اب لائیں کہ یہ سبحان نطق ہے، اللہ الحمد نطق ہے، لا الہ الا اللہ نطق ہے، تکلم ہے، اور متکلم کا اللہ اکبر۔ اب سبحان نطق کس معنی کی ادائیگی کے لیے ہے؟ یہ پہلے تو بتائیں، یہ سبحان اللہ ذکر ہے یا کیا ہے؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ نہیں، سبحان اللہ یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ تھوڑی توجہ طلب بات ہے۔ سبحان اللہ اصل میں ذکر ہے یا یہ کچھ اور لفظ اس کو، یہ ہے ذرائع۔ یہ کیا ہے؟ ذرائع ذکر۔ یہ کیا ہے بچے؟ ذرائع ذکر۔ مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے پڑھا مقصودی معنی پر دلالت کرے۔ اب ہر بندہ اللہ کے اس نطق کلام سے اللہ کا مقصودی معنی تو نہیں سمجھتا کہ اللہ یہاں سے کیا کچھ کہنا چاہتا ہے، تو گویا کہ یہ الفاظ اصل میں اس مقصودی معنی تک پہنچانے کے الفاظ ذرائع ہیں۔ مقصودی معنی تک پہنچانے کے اصل کیا ہے؟ ذرائع ہیں۔ ذاکر کب بنتا ہے؟ جب ان کلمات سے بندہ مقصودی معنی تک پہنچے۔ مثلا یہ سبحان اللہ کس معنی تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے یا بیان کرواتا ہے؟ کون سا ایسا معنی؟ گویا کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک کروانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ یاد کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ کلمات یاد دلاتے ہیں کن چیزوں کی؟ کہ آپ نے ان کلمات سے یہ معنی ذہن میں یاد رکھنا ہے، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ الحمدللہ اللہ کی شکر کے یاد کروانے کے کیا ہیں؟ کلمات ذرائع ہیں۔ بس اگر آپ الحمدللہ کہہ کے شاکر نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ کے آپ پاکیزگی بیان کرنے کے جگہ پہ نہیں ہیں، سبحان اللہ کہہ کے اور پھر سبحان اللہ اللہ پاک ہے، شرک سے اللہ پاک ہے، کفر سے اللہ پاک ہے، الہادی نظریات سے اللہ پاک ہے، یہ دقیانوس تعلیم سے جو تعلیم والے کی یہ کہتے ہیں، تو اگر آپ کو پڑھتے وقت یہ چیزیں یاد نہیں آتی تو سمجھ لو کہ سبحان اللہ کا مقصودی معنی آپ ادا نہیں کر رہے۔ بریلوی حضرات تو کاری نہیں رہے، کسی بریلوی کو کوئی بریلوی یعنی وہ جو مشرک قبر پرستی میں جاتا ہے، قبر پرستی میں جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ذکر کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں پڑھ رہے، الفاظ ذکر کے وہ بندے ہیں، ذکر کے بندے نہیں ہیں۔ اور میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے اس نے کہا نا کیونکہ ہم نے بچے اس عبارت کو تطبیق میں لانا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ پھر دیکھیں، ایسا کلام کہ ناتا کا بھی المتکلم، متکلم کلام نطق کرتا ہے ان کلمات الفاظ کے ذریعے، کیا؟ لی ادائی المعنی، معنی کی ادائیگی کے لیے۔ وہ میں بھی ابھی دیکھیں جو میرا مقصودی معنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مقصودی معنی کے لیے ایک لفظ کا انتخاب کیا اور مقصودی معنی دے دیا، میں بھی ابھی اس مقصودی معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی ایک الفاظ اور نطق کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ جو سبحان کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے اس کو آپ کے سامنے کیا کریں؟ وہ ظاہر کریں، واضح کریں۔ مثلا اللہ اکبر، اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ بڑوں یہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، پہلے یہ ہے کہ سب سے بڑا، اس میں بڑائی اس طرح نہیں بیان ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سب سے بڑا کون ہے، ایک چیز، پھر اس
تیرے آخری بڑے سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اور کئی قسم کی بڑائیاں لگی ہوں، مثلا کوئی بندہ پہلی دفعہ مری یا پہاڑی علاقوں میں جاتا ہے نا، تو وہ پہاڑوں کو دیکھ کے اور بلندی اور پٹھان ڈرائیور کو دیکھ کے جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر مسجد والا نہیں ہوتا مولوی، وہ مسجد، یہ حقیقت ہے۔ وہ اکبر کی اکبریت واقعتاً پہاڑوں کے تقابل میں بھی آ رہی ہے، یعنی وہ آپ کے ذہن میں کبریائی تھی بڑی بڑی، لیکن کبریائی کے بڑے بت آپ نے نہیں دیکھے تھے۔ تو جس وقت جبریل علیہ السلام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروں کے اندر 600 پروں کے اندر یا حدیث کے مطابق جتنے بھی وہ پروں کے اندر پورے افق میں دیکھا، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ پھر بھی مخلوق ہے، یہ پھر بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور یہ حول العرش وغیرہ، اور پھر عرش کتنا ہے، تو آپ کے سامنے بھی کسی کا بڑا پن ہے ہی نہیں ہے۔ تو ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے، تیرے چھوٹوں سے بھی بڑا اور بڑوں سے بھی کیا ہے؟ اب اکبر مقابلے میں آتا ہے، اس میں تفضیل کیا ہے؟ مقابلے میں آتا ہے۔ مقابلے میں پہلے تو یہ ہے کہ ایک رخ اس کو بڑا کرو، اور اس کا جو مقابلاتی شکل ہے، مقابلاتی شکل اس کو بھی تو واضح کرو نا۔ اللہ اکبر من کل شیء۔ اب یہاں دیکھیں کہتا تو سب مولوی سب سے زیادہ کہتے ہیں اللہ اکبر، مطلب کیا ہے کہ اس سے اللہ پوری کائنات میں بڑا، لیکن اس ادارے میں سب سے بڑا کون ہوں؟ میں ہوں۔ اللہ بڑا ہے سب سے، لیکن اس گھر میں بڑا میں ہوں، میری چلے گی یہاں۔ یہ کہتا کوئی نہیں ہے، یہ روایتاً رویوں میں موجود ہے، تصور کا نہیں ہے مسئلہ، عمل کے اندر نکھار کا مسئلہ ہے، عمل کے اندر نکھار کا مسئلہ ہے کہ عملاً جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اس علاقے میں بڑا ہوں، اب یہ ہے یا تو لفظ ہے یا اس کے ذہن میں کچھ رتی برابر بھی بڑے پن کا ذہن میں آپ کے اندر نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر و انا اصغر، تقابل کیا ہوا کہ دنیا میں سب بڑوں سے بڑا اللہ ہے، اور دنیا میں سب چھوٹوں سے چھوٹا میں ہوں۔ یہ ہوتی کبریائی۔ اللہ ایسی عاجزی چاہتا ہے، عجب اور کبر کی تو بات ہی نہیں ہے مولوی۔ اب یہ معنی، ابھی یہ معنی مقصودی معنی ہے، یہ معنی کیا ہے؟ ادھر تک نہیں نہ پہنچے تو آپ سمجھ لو مقصودی معنی تک نہیں پہنچے، کیونکہ یہ نطق تکلم یہ عام کسی ذات کا تو ہے نہیں، یہ کس کا ہے؟ اب جب بھی یہ کہو اس کی اکبریت تو یاد ہے، لیکن آپ کی آپ کو اپنی اصغریت یاد نہیں ہے۔ تو جب بچے اب اس کی تھوڑی پریکٹس کریں، جب یہ اصغر آنا، اصغر نانو اصغر والی بات آ جائے گی نا، تو اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریڑھی والے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھیں گے، کہیں گے پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی قبول ہے اور میری کون سی بدی پکڑی جانی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو یہ 175 دفعہ روزانہ پڑھتے وقت نماز میں روزانہ 175 دفعہ اپنی اصغریت اور اللہ کی اکبریت صحیح شعوری طور پہ مقصودی معنی کی آ رہی ہے، تو بچے 15 دن میں کیا 5 دن میں اپنی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اگر نہ کہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، اب یاد تو آ ہی نہیں رہی مقصودی معنی کیا، یاد ہو مقصودی الفاظ بھی ذکر کوئی نہیں ہے۔ اب پھر کبھی اس طرح جائیں گے کہ یہ آگے اب لا حول، یہ حول کو حل کرو نا، بلا کیا ہے حول کو؟ لائے نفی جنس کا، اور لائے نفی جنس جڑوں سے کھیڑ کے رکھ دیتا ہے، لائے نفی جنس کا جڑوں سے کیا ہے؟ اکھیڑ کے بیس بنیاد کو جڑوں سے کاٹ دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لا حول، کہ یہ بدی برائی چھٹائی نامی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی کوئی ذرہ برابر قوت، طاقت، رمق، ذرہ ریب بھی نہیں ہے میرے اندر۔ تو کیوں بولتے ہیں
میں وہاں بچ گیا، میں نے وہاں کیا، میں نے وہاں کیا، میں نے یہ کیا، نہیں، اللہ کی توفیق سے میں بچا، اللہ کی توفیق سے میں نے کیا، اللہ کی مدد سے میں نے کیا، اللہ کی رحمت سے میں نے کیا، اللہ کے فضل سے ہم نے کام کیا، یہ اللہ کی رحمت سے میں نے یہ درس دیا، اللہ کی رحمت سے میں نے پڑھا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے ادارہ شروع کیا۔ اللہ بھائی ہر جگہ جلاؤ، لفظوں میں نکھار آئے، اور لفظوں میں نکھار عقیدے کے نکھار کے بغیر نہیں آتا۔ لا حول، اب حول نئے نفی جنس ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو ارادتاً یا بغیر ارادتاً کتنی بدیاں برائیاں اور کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جس سے آپ کو اللہ حول کروا رہا ہے، لیکن آپ کو حول کا ابھی شعور بھی نہیں ہے۔ حول ہو رہا ہے لیکن ابھی شعور نہیں ہے۔ کتنی طاقتوں کو آپ سے پھیر رہا ہے، کتنی طاقتوں سے آپ کو پھیر رہا ہے۔ دونوں چیزیں دیکھیں بچے، بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ گناہ سے پھیرتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ گناہ سے پھیر، اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ گناہ کو آپ سے پھیر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت دیکھیں، قال معاذ کذالک لنصرف عنہ السوء، لنصرف کیا ہے؟ قرآن مجید کی صحیح آیت ہے، لنصرف عنہ السوء، ہم نے بدی کو کہا کہ یہ تیرا محل نہیں ہے، اور السوء کی ساری شکلیں دیکھ لیں، سوء السوء، اور لنصرف عنہ السوء، ابتداءً بھی اور انتہاءً بھی، اور ان یا من ابتدائی غایت زمانہ مکان دونوں اعتبار سے، نہ تیرا یہ محل ہے، نہ تیری یہ جگہ ہے، نہ تیرا یہ وقت ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بندہ کہتا ہے تالے کیسے ٹوٹے؟ بھائی تالے کیسے نہ ٹوٹے، لیکن اس میں ایک دفعہ کہنا پڑتا معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب معاذ اللہ وہ جملہ نہیں ہے، وہ مقصودی معنی اس سے سمجھو، مقصودی معنی سمجھو۔ مقصودی معنی نہیں سمجھو گے تو بچے آگے نہیں چلیں گے۔ آگے لا قوہ، قوی سے قوہ، پہلے قوی حل ہو تو قوہ حل ہو نا، قوہ، لا حول ولا قوہ الا، آگے باللہ، حد ہے ان کلمات میں۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو مکمل ہر اعتبار سے سلنڈر کرنے کا نام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کبھی سلنڈر کیا اس اعتبار سے۔ یہ اگر یہ اس کو پریکٹس میں لائے نا تو بچے سب سے دنیا میں بھاری بھرکم وزنی، ہم پتہ کہ کنزون من کنوز الجنہ، کنزون، اب کنزون کسی کو جنت کا خیمہ ملنا کتنی بڑی بات ہے، اور پھر کسی کو جنت ملنا کتنی بڑی بات ہے، کسی کو جنت کے کنگن ملنا کتنی بڑی بات ہے، پھر جنت میں خزانے ملنا کتنی بڑی بات ہے۔ جنت کا پیک فیکٹر ہے ایک ہے یہاں بھائی مزدوری، سٹاف، جاب، بزنس، کام مل جائے، رزق، روٹی، کپڑا، مکان مل جائے، بڑی بات ہے۔ اور یہ ہے کہ یہاں کے آپ کو سارے خزانے مل گئے، ایک ملک مل گیا، ایک ملک کے کیا مل گئے؟ خزانے۔ اب یہ خزانوں کو نا ذہن میں لاؤ، پہلے بار بار ذہن میں لاؤ، پھر جا کے، وگرنہ تم یہ بندہ کو یہ پڑھتا ہے نا کوئی کلمات، کہتا یہ تو مجھے آتا ہے۔ آگے دیکھیں، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، با یہاں کون سی آئے گی؟ استعانت کی کر لیں، مسابت کی کر لیں، الصاق کی کر لیں، اتصال کی کر لیں، جو بھی کر لیں، بڑھ کا کیا ہے؟ باری برکم ہے۔ اور آگے والے تو کلمات پتہ ہے کیا ہے؟ پیچھے والے کلمات تو ذاکر کا ذکر ہے نا، آگے والے کلمات ذاکر کے ذکر کی حرص کو پورا کرنے کے لیے، ذاکر کے ذکر کی کیا اتنا حریص ہے کہ اس کی حرص دنیا کی ساری مخلوقات سے بڑھ کے، حتیٰ کہ کوئی بندہ، کوئی مخلوق اتنی حریص نہیں جتنی کہ یہ بندہ ذاکر اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ اس کے ذکر کی حرص کو بھرنے کے لیے کہا کہ چل تیرے لیے کلمہ ایک ہی ہے لیکن وزن اور تعداد بے حساب کر دیتا ہوں۔ یہ دعا نا رات کو پڑھ کے سویا کرو۔
الحمدللہ الذی کفانی واوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ وہاں لفظ بڑا کیا ہے؟ فقد حمد اللہ، جس نے یہ دعا پڑھی اس نے اللہ کی حمد بیان کی، کتنی؟ جتنی کہ پوری مخلوقات نے مل کے حمد کی ہے۔ اب رات کی ہرس ہے، یعنی پوری کائنات، تخلیقات، مخلوقات، کائنات، تخلیقات، مخلوقات کی حمد، آسمانی، زمینی، جناتی اور فرشتے ہیں، ملائکی، ملاکوتی، جتنے بھی ہیں وہ سب، حرم مکی، مدنی، جتنے بھی سارے دنیا میں بیٹھے ہیں، ان تمام کی حمد ایک طرف، اس ایک حامد کی حمد کی دعا ایک طرف۔ کتنی پیاری دعا ہے، وہ میری بات سمجھ رکھیں، اس کے الفاظ ہی کتنے پیارے الفاظ ہیں، تو آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی کیا بلا ہے، کیا چیز ہے۔ اس کے میں الفاظ ہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو نا وہ ایسی پیاری دعا، اور یہ کسی کو 20 سال میں، کسی کو 25 سال میں، کسی کو 10 سال میں، کسی کو 30 سال کے بعد ملے گی، کسی کو 60 سال کے بعد، کسی کو 70 سال کے بعد، ہاں کسی نے پڑھی نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، تاکید کو طور پہ کیا ہے؟ فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق، بجمیع محامد کلہم، تاکہ کوئی جود میں رہے نا، تاکید میں آ گیا۔ تو یہ کتنی پیاری دعا، یہ دعا پڑھ کے سویا کریں۔ اس جو میں ابھی پریکٹس کروا رہا ہوں نا، اس کا مزاج بناؤ، اس کا مزاج بن گیا نا، آپ یقین کریں جو کلام کا صحیح ایجاد ہے نا، مجھے بھی نہیں سمجھ آتا نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ 5 چیلنج کرتا ہے کہ 10 قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ، قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں لاؤ، فاتو بعشر سورہ، فاتو بسورہ، ایک صورت لاؤ، ایک آیت لاؤ، ایک بات لاؤ۔ اب عرب جو بڑے بڑے ادیب، ادبا، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، یہ انہوں نے تو ہر وقت عربی تکلم اور عربی تکلم میں بعد بھائی کلام کے وہ بابے اور دادے اور جد امجد ہیں، تو اللہ کے کلام میں کیا ایجاد ہے؟ وہ ایجاد اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ جو تیرے کلام کی ایجادات ہیں، ایجاد ہے، وہ مجھے سمجھا کہ جس سے بندہ عاجز ہے کہ اس طرح کا کلام اللہ بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کی معنویت ہے، وہ اس کی دلالات ہیں، وہ اس کے کمالات ہیں، وہ اس کے لفظ کے جمالات ہیں، لفظوں کے کمالات، جمالات، دلالات ہیں، اس کے محسوسات جب تک آپ کے اندر نہیں نہ اترے، اور جس کے اتر گیا نا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ آخر میں پتہ ہی کیا فرما کے دنیا فانی سے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ تو نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا یا ضائع کر دیا، دنیا انسانوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنی وقت کو کیا کر دیا ہے۔ کاش کہ ابن تیمیہ پوری زندگی صرف کلام اللہ کو پڑھتا رہتا، اور اس کے ایجادات اور اس کے جو چیزیں ہیں، دلالات کو سمجھتا رہتا، اور پھر اللہ نے اس کا انعام کیا دیا، فی مقعد صدق عند، اس آیت پہ جا کے دنیا فانی سے کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے، کلام پڑھتے پڑھتے، کلام پڑھا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسے درویش اور جو نا وہ مرد ہور اور مرد مجاہد اور مرد کلندر ہے، یہ جملے بولتا رہتا ہوں آپ لوگوں کی کیبلری کے لیے نا، تو وہ آپ لوگ نا اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرتے، سپیکنگ پاور میں یہ بچے بہت ضروری ہے، بات سمجھ رہے نا، مرد ہور، مرد مجاہد، مرد کلندر، پیچھے تعلیمات، تفہیمات، تنفیذات، یہ ساری چیزیں جو پیچھے بھی میں نے جو نا وہ دلالات، محسوسات، کلامات، جمالات، کمالات، اس طرح کر کے میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو چیزوں کو ساتھ ساتھ تدبر میں کیا ہے لاتے جائیں، اور تدبر کے ساتھ تکلم میں لاتے جائیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ کی ایک ایک تفہیم کو اللہ نے محفوظ کر لیا، کہ ایسی عجیب بات ہے، اور اس سے بڑھ کے اوپر جائیں تو امام بخاری کے ایک ایک لفظ کو بھی اور ایک ایک تفہیم کو بھی ان کی کیا کر دیا۔ ہر بندے کا ہر لفظ محفوظ کرنے والا نہیں ہوتا،
لوگ اپنے استدلال کو ان کے استدلال سے میچ کرتے ہیں. اپنے استدلال. میں نے فقہ سننا صحیح فقہ سننا میری عادت تھی کہ جس وقت مبتدی استاد ہو تو وہ عادت بنانی چاہیے. تو یہ تھی کہ جب بھی فقہ سننا کی جو نیا چیپٹر یا نیا باب آتا تو میں اس باب, جیسے باب الاذان ہے ایگزامپل, باب الصلاۃ ہے, اس کے متعلق ایک موٹا سا سکیچ پورا لکھوا دیتے, لیکن اذان کے متعلق جو ایک پوری رائے اہل سنت کی یا صلاۃ کے متعلق اہل سنت کی رائے دینی, تو وہ ایک دفعہ رائے پڑھا کے سوچ سجا کے باقی استاد سے مشورہ کر کے پھر دے. تو میں نے استاد گرامی شیخ الحدیث مولانا محمد رمضان سلفی صاحب سے جو نا وہ رائے لی. رائے لینے کے بعد ساتھ ہی میں نے ابھی کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے. تو انہوں نے پتہ ہی کہ ایک جملے میں سیدھا ٹھک جواب دیا. اور مان لگے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے کے بعد میری رائے لینے کی ضرورت کیا تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے لینے کے بعد میری رائے لینے کی کیا ہے ضرورت کیا تھی. یہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیسے چلے گا؟ آپ کو سلفی ٹول آتے ہوں, رول اور اصول آتے ہوں کہ اس استدلال اور گہرائی تک پہنچنے کے جو سواری آپ کے پاس ہو. آپ فل جو ہوا میں استدلال اور گہرائی میں جائیں گے, گہرائی کا آپ کو کنارہ ہی نہیں ملے گا. یہ ہے گہرائی کا کنارہ کہ جو آپ کو یہاں سلفی استدلال کہ پہنچتے جائیں, مثلا جتنا پہنچنا پہنچ. الحمدو میں حمد لائیں, الحمد لائیں. حمد پہلے مصدر کی شکل میں لائیں. دنیا میں حمد کتنی شکل کی ہے, کس طریقے سے ہے, کون کون سی ہے, کون کون سی مخلوقات ہے, حمد کے کلمات کیا ہیں, کون کون سے کس کی. پھر حامدون کا مقابلہ کریں, حامدون کی حمد کا مقابلہ کریں, پھر کل کا مقابلہ کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کلمہ اس طرح کا دنیا جہان میں کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کلمے کے کیا اندر کیا ہے پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا ہے. ایک کلمہ آپ لے لیں, کوئی جملہ لے لیں آپ قرآن مجید کا, مثلا کوئی ایک بھی جملہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کیا بلا ہے قرآن مجید. اب آگے دیکھتے ہیں جو مثال آتی جائے گی. اب پیچھے انہوں نے ایک دعا لکھی تھی, اس وقت بھی مسئلہ نہیں تھا. اللہم ربنا لک الحمد, آپ پیچھے میں کہنے لگا تھا دیکھیں, اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اب آپ کو یہ سلیبس دیا اللہ تعالیٰ نے حمد کا. ایک تو یہ ہے کہ ربنا لکا 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 کرنے کی عادت سیکھو. حمد تیری ہے, صرف تیری ہے, تیرے لیے ہی بنی ہے, صرف تیری ہے, میری ہے ہی نہیں. پہلے تیری کر کے وہ سیکھو, ایک پہلو کو صاف کرو, پھر مد مقابل کا پہلو اس کو بھی صاف کرو. تیری ہے, کسی کی نہیں ہے, میری نہیں ہے, میرے باپ کی نہیں ہے, میرے اماموں کی نہیں ہے, میرے استادوں کی نہیں ہے, صرف تیری حمد ہے.